میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا جو میرے ساتھ موضوع اور گفتگو کا جو حصہ ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ سب اس وقت بالکل اس عمر میں ہیں جس ایج میں اس سال میرے بیٹے نے بھی سیکنڈ ایئر کلیئر کیا، چند دن پہلے رزلٹ آیا اور اس کی ایج بھی کوئی 18 سال ہے. اور اس کو بھی آج میں نے صبح میں، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم ایک انفارمیشن ہے، صبح میں کمیونیکیشن میری ہو رہی تھی چیئرمین FBR سے، تو یہ آج کل کمپین چل رہی ہے ٹیکس ریٹرن کی، تو میں نے یہ انفارمیشن دی. انہوں نے کہا سر یہ تو نیوز ہے، یہ تو آپ انفارمیشن نہیں دے رہے، تو خبر بننی چاہیے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 18 سال کی جب اس کی عمر ہوئی ہے اس سال جن میں جو گزرا جن، تو میں نے اس کو گفٹ میں iPhone 17-16 نہیں دیا، میں نے اس کو کوئی موٹر بائک یا گاڑی نہیں دی، میں نے اس کو NTN رجسٹرڈ کروا کے، بزنس رجسٹر کروا کے اس کو اپنا پہلا کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی ہے. کیونکہ وہ 9th کلاس سے ہی کامرس کر رہا تھا، تو میں نے اس کو سیکنڈ ایئر میں پرمیشن دی ہے کہ تم نے اتنی انٹرنشپس کی ہیں ابھی سیکنڈ ایئر میں اور اتنا تمہارا ایکسپوئر ہے، انٹرنشپس کرتے رہے ہو، تو اب تمہیں پرمیشن دے رہا ہوں تم اپنا برانڈ لانچ کر دو. سو کم ہی ہوگا کہ کوئی والد جو ہے وہ بچے کی برتھ ڈے پہ اس کا ٹیکس اس کو رجسٹرڈ کروا کے، آپ کے بڑے جانتے ہیں NTN کیا ہوتا ہے، تو اس کو وہ سرٹیفکیٹ گفٹ کرے کہ بیٹے 18 سال کا بچہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کاکا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ گورا اس کو مین کہتا ہے، ہے مین، وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ اپنا آغاز کرو. سیڈ منی میں نے دے دی، اور یہ اس کا چند دن پہلے اس نے فی جمع کروانی تھی قائد اعظم لا کالج میں، تو اس نے کہا پاپا مجھے پیسے نہ دیں، جو آپ نے سیڈ منی دی تھی اس سے میں نے ارن کر کے اپنے بزنس کو بڑھاتے بڑھاتے 8 ماہ میں اتنا کر لیا کہ فرسٹ فی میں دے سکتا ہوں. تو میں کہا نہیں پتر، ابا لیے گا، پہلی فیس میں ہی دیا گا، اے تو اپنے کاروبار ہی چلا لے. سو یہ آپ سب کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے. آپ میرے بیٹے اور بیٹیوں، خدا کے لیے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنو. جب ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے تو بے شک ہم ٹیوشنز پڑھاتے تھے، اپنا برڈن خود اٹھا لیتے تھے. تو یہ سولوشن نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں 4 سال 5 سال کی ڈگری کا پھر کمانا شروع کریں. آپ میں سے زندگی میں زیادہ آگے وہ بڑھیں گے جو اسٹوڈنٹ لائف میں کو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے کچھ نہ کچھ ارن کرنا شروع کرتے. میرے زمانے میں اور ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں تو ٹیوشن پڑھانے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی. آپ کے زمانے میں فری لانسنگ بھی ہے، آپ کے زمانے میں کہہ لیجئے کہ ورک فرام ہوم کی اتنی فیسلٹیز ہیں، آپ کے زمانے میں ایک موبائل جو ہے وہ پوری دکان بن جاتا ہے، آپ کے زمانے ویب سائٹ جو ہے وہ پوری ایک شاپ کا کام کرتی ہے، آپ کے زمانے میں لیپ ٹاپ کھولتے ہیں پورے فیسٹیول کے اندر آپ انٹر ہو جاتے ہیں اور پورا فیسٹیول آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اس کاروبار کو آپ کر سکتے ہیں. سو میری گزارش ہے جو نیا زمانہ ہے اس کے مطابق خود کو تیار ضرور کیجئے. ایک اور یہ گزارش ہے، دیکھیں دنیا میں جو لکیر کے فقیر ہیں وہ نہیں چاہیے، دنیا میں کریٹو لوگ چاہیے، انوویٹو لوگ چاہیے، دنیا میں پرابلم سالورز کی ضرورت ہے. لیٹرل تھنکنگ جن کی اچھی ہے وہ چاہیے، کریٹو تھنکنگ جن کی اچھی ہے وہ چاہیے، جو انوینٹ کر سکتے ہیں، کسی نئے انداز سے سوچ سکتے ہیں وہ چاہیے. اور آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ کے بارے میں بتاؤں، ایک بڑا چیلنج ہے اس فیلڈ میں، کیونکہ ہم سب جو میڈیکل پڑھنے والے ہیں، بایولوجی پڑھ کے آتے ہیں اور میڈیکل شروع کرتے ہیں، ہمیں اپنا آپ مارکیٹ کرنا نہیں آتا، ہمیں اپنا آپ ایک برانڈ کرنا نہیں آتا. مثال لیجئے گا، ممکن ہے کہ ایک آنکھوں کا ڈاکٹر جو ہے جو بہت قابل ہو لیکن وہ ایک برانڈ نہ ہو، تو ممکن ہے وہ اتنا فیمس نہ ہونے کی وجہ سے، برانڈ نہ ہونے کی وجہ سے آج ٹائم مانگے کل مل جائے گا. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، لاہور شہر میں ایسے آنکھوں کے ڈاکٹر بھی ہیں جن سے 3 ماہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے. آج میں مجھے یہاں بیٹھے کسی نے میسج کیا کہ انہوں نے ایک نی سرجری کروانی ہے اور 4 5 ماہ بعد کا ٹائم مل رہا ہے. جو قابل بندہ ہے اس کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جو قابل نہیں ہے وہ خود کسی لائن میں کھڑا ہے. ڈیسائیڈ کر کے یہاں سے جائیے گا. قابل بننا ہے تو آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے، آپ سے ڈائریکشن لینے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ قابل نہیں ہیں تو پھر گزارا تو پاکستان میں ٹیروں ٹیر ہے. گزارا کرنے والے، ڈنگ ٹپانے والے جتنے پاکستان میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. ایک گورا میرا فرسٹ فرینڈ بن گیا، پاکستان اکثر آتا تھا. ایک پروجیکٹ ہم کر رہے تھے، ورلڈ فنڈڈ تھا کہیں سے، تو کسی NGO نے ہمیں فنڈ کیا ہوا تھا، پروجیکٹ کر رہے تھے. وہ کہتے رہے یو آر امیزنگ نیشن اینڈ یو ہیو سولوشن آف ایوری پرابلم. اینڈ آئی واز اسٹرینج. کہتے آئی ول ٹیل یو، جب میری فلائٹ واپسی کی ہوگی نا تو میں لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے گیا اس کو ڈاکٹر صاحب، تو میں نے کہا ہاؤ یو سے دیٹ وی آر دی امیزنگ نیشن. کہتے وین ایور آئی کوٹ اینی پرابلم ٹو یو اینڈ آئی سے دس از دا پرابلم، تو یو دی نیشن سیز سانو کی، یو ہیو دی اونلی ون کی وچ از سانو کی. تو یہ جو پوری نیشن میں ہے کہ ہم صرف ڈنگ ٹپا دیتے ہیں اور سانو کی. آپ ذرا کبھی کسی پرابلم کو آن کر کے دیکھیے، آپ اسے اپنا سمجھ کے دیکھیے، پھر دیکھیے زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے. اگلے 5 سال بعد 4 سال بعد آپ کی ڈگری مکمل ہونی ہے. یقین کیجئے گا سب ایک سے نہیں ہوں گے. کیوں ایک سے نہیں ہوں گے؟
جو آج سے آپ کر رہے ہیں اور روز آپ کر رہے ہیں, اس سے آپ کا مستقبل بن رہا ہے. قطرہ قطرہ کر کے, ایک ڈراپ کر کے کہیں پورا اوشن بنتا ہے. اسی کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں. اسی پہ ڈیرن ہارڈی نے دی کمپاؤنڈ افیکٹ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں روز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, کرتے کراتے ڈگری مکمل ہو جانی ہے. سیکھ کے جائیں گے, محنت کریں گے, قابل بنیں گے, تو یاد رکھیے آپ کا یہ وقت جو ہے پروڈکٹیو گزرے گا. آپ کے ماں باپ نے یقین کیجئے بڑی محنت کی ہے, بڑی اسٹرگل کی ہے پڑھانے کے لیے آج کے دن تک. اینڈ دی لاسٹ گوئنگ ٹو کلوز, یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کی طرف فنگر کروں گا, آپ سب نے موبائل نکال لینا. موبائل نکالیے فوری. یہ میرا ہاتھ اس طرف ہے, آپ نے میری پکچر کھینچنی ہے, ایسے انگلی میں نے کی ہوئی ہے, تصویر بن گئی ہے جی. سوشل میڈیا پہ چلے جائیے, اور سوشل میڈیا پہ ابھی تو انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہوگا, آپ نے پوسٹ کرنا ہے اس پکچر کو کس لیسن کے ساتھ جو ابھی آپ نے سیکھا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی فیلڈ کا ایکسیلنٹ بننا ہے, ہم نے اپنی فیلڈ کا دی بیسٹ بننا ہے, ہم نے آج سے 5 سال بعد ایک مثال بننا ہے اپنی فیملی کے لیے. اتنا سا جملہ لکھنا ہے اور #UL کیا کرنا ہے جی, #University of Lahore. یہ آپ انسٹا پہ پوسٹ کر دیں, فیس بک پوسٹ کر دیں, اور اس کا ثواب آپ کو آنے والے دنوں میں خود ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو.